السلام علیکم دوستو، میں محمد عاقب اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی دلچسپ اور حقیقی سٹوری۔ جی ہاں، یہ سٹوری ہے ڈبل شاہ کے نام کے عنوان سے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ایم ایس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں۔ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اینیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غریب زیادہ تھا اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا، چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ بعد دبئی رہا اور 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دنوں میں دوگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی، ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک مزید لے آئے اور یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑیاں، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے اور وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی بن گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا اور اس نے 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے تھے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی اور پھر 2 مہینے اور پھر آخر 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے پھر بڑے دن بھی شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ یونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ یونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اکثر رقم سے منافع لوٹتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنے پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی یونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں گاہکوں کو رقم دگنی کر کے لالچ دیا جاتا ہے، سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعض ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پہنچ ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخر میں نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونجی کا کاروبار کر رہا تھا، یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ ادارے نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور اسی دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہوا اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کیا۔ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجیے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیدادیں، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے 3 ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا، اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال کی قید ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئی، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ 4 ارب کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پہلی بارگن کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کی سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ ملی گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے گئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈی کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منومت پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا تیسرے جدے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال 2nd کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولیات حاصل تھی، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔
اس نے اب کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا، نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اس کے تھے اور یہ اس کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور صرف ایک اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی قانونی رقم کے خزانہ سے کم نہیں ہوتی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولتوں کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثابت الحسین شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر میں 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک تھا، ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے، اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے، وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کنچے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی ہے، ہمارے نہ ختم ہونے والی لالچ اور ہماری لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔